اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو تمہاری اصلاح تمہارے اپنے خود کے ذمے ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، اب کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں گمراہ نہ کرے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی روح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام صرف مولویوں کا نہیں ہے۔ زندگی میں جتنی چیزیں آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، دینی طور پر ان کی رہنمائی آپ کو خود کو حاصل ہونی چاہیے، اور جتنے فرائض ہیں ان کے حوالے سے جتنا علم علماء کے پاس ہے اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ آپ کو گمراہ کر دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولویوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کی حفاظت تمہارے خود کے ذمے ہے۔ یعنی یہ پتہ لگتا ہے کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، کم از کم اتنا علم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جس کے لیے ہم نکلیں تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ بہت آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستوں کو واضح کر دیا، تمہاری رہنمائی کر دی، دکھا دیے تمہیں راستے۔ اب شکر گزار بننا چاہتے ہو یا ناشکر بننا چاہتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے، بننا چاہتے ہو بن جاؤ۔ ہاں اس کے فوراً بعد کہہ دیا اگر تم ناشکری کا راستہ اپناؤ گے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے پھر ایسے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، طوق تیار کر رکھے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ تو اس کلیے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، کسی نے نہیں کرنی۔ دین اسلام کی رہنمائی ضروریات کے حوالے سے، فرائض کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، مولوی تو نہیں کرتا۔ مولوی کو کاروبار کا اتنا علم نہیں ہونا چاہیے جتنا آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کاروبار کرتے ہیں۔ حلال و حرام کا زیادہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہاں مولوی صاحب نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کون سی کتاب کس کا مطالعہ کیا جائے۔ پھر ان ساری چیزوں کو آج کے دور میں تو بہت ہی آسان کر دیا گیا۔ کاروباری معاملات ہیں، علماء نے، علم میں پختگی رکھنے والے لوگوں نے کاروباری معاملات کو ایک کتاب کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا، سارے کے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کاروباری معاملات ہیں، یہ آپ کو پیش آ سکتے ہیں، ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہے، لہذا اس کو پڑھ لیں۔ تو وہ کام جو آپ زیادہ کرتے ہیں نا، ان کی رہنمائی آپ کو زیادہ ہونی چاہیے، مولوی کو نہیں۔ دین اسلام کو حاصل کریں، اور ان علماء سے جو علم میں پختگی رکھتے ہیں۔ یہ علماء آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، یہ مساجد میں بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کو مل جائیں گے، یہ مدارس میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ واقعی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا چلتے پھرتے شوق چڑھا آپ کو، اور سوشل میڈیا پر گھومتے گھومتے، انگلی گھماتے گھماتے آپ نے کو باتیں سن لی اور ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ ایسا نہیں، ہمیشہ علم کو کتابوں سے حاصل کیا جائے۔ کسی بھی بندے نے کوئی بات کر دی، اس کی تحقیق کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق تم پر کوئی خبر لایا ہے، کوئی بات اس نے بتائی ہے، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لو۔ اور تحقیق کرنا لازم ہے اس لیے کہ بعد میں ایسا نہ ہو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم شرمندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اور کہو اوہو ہم نے کیا کر دیا، کاش ہم اس کے پیچھے نہ لگتے۔ اور قرآن کریم نے اس چیز کو واضح کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں بندے کے پیچھے نہ لگتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ جو ہدایت میرے پاس آ گئی تھی اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے اچھے دوست تلاش کریں، اچھی جگہوں سے علم حاصل کریں، دینی رہنمائی اس کو اہمیت دیں، یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔